برصغیر پاک و ہند میں برطانیہ نے 1857 میں قدم جما لیے تھے اور 1947 تک اس علاقے میں برطانیہ کا قبضہ رہا۔ تقریباً اسی عرصہ میں روس نے وسطی ایشیا پر قبضہ کر لیا، لیکن سرمایہ دارانہ جاگیردارانہ سماج والے روس کا قبضہ صرف 1917 تک رہا۔ پھر اس علاقے میں سوویت روس نے قدم جمائے اور وسطی ایشیا اور دوسری مختلف ریاستوں کو ملا کر اس ملک کا نام سوویت یونین رکھا گیا۔ راکم ابھی اسکول میں تھا کہ والد صاحب ایک چھوٹی سی کتاب لائے۔ کتاب کا عنوان تھا سمرقند و بخارا کی خونی سرگزشت، جس کو پڑھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ وسطی ایشیا میں کمیونسٹوں نے ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے، ہر گھر سے لاشیں اٹھی ہیں اور وسطی ایشیائی لوگ ٹوٹے پھوٹے جھونپڑوں میں رہتے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے سے میرے دل میں کمیونسٹوں اور روسوں کے خلاف ایک غم و غصہ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ لیکن زندگی بھی بڑی عجیب ہے، اور یہ کتاب پڑھنے کے کوئی 15 سال بعد مجھے قسمت نے ایک ایسا موقع اچانک دے دیا کہ میں سمرقند و بخارا کی سرزمین دیکھ سکوں۔ اگرچہ چند سال پہلے میں سوویت روس میں 1 سال تک رہا تھا اور کمیونسٹوں کی زندگی کا قریب سے مشاہدہ کر سکا، لیکن خاص سمرقند و بخارا اور تاشقند کی زندگی کیسی ہے یہ خلش باقی تھی، جبکہ 1981 میں وجود میں آئی۔ آئیے آج آپ کو اس وقت کے تاشقند اور ازبکستان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مغربی دنیا اس پیریڈ کو آہنی پردے کے پیچھے قرار دیتے ہیں، اور عملی پروپیگنڈا یہی تھا کہ 15 سوویت ریاستوں اور سوویت یونین میں انسان کو غلام بنا کر رکھا گیا ہے، اور سرمایہ دار روس یا زار روس کا دور بہرحال کمیونسٹوں سے بہتر تھا۔ اس وقت آہنی پردے کے پیچھے کیا ہو رہا تھا، اور ایک غیر ملکی سادہ ذہن کا نوجوان اس علاقے کو کیسے دیکھتا تھا؟ تو حالات کچھ یوں تھے۔ اگست 1981 دو نوجوان پاکستانی ایک ٹرین کے 4 نشستوں والے کیبن میں ماسکو سے تاشقند کا سفر کر رہے ہیں۔ ان کی ہم سفر 2 روسی خواتین ہیں جو سارا راستہ ان سے پاکستان کے بارے میں سوال و جواب کرتی رہیں، جبکہ یہ نوجوان بھی تاشقند کے بارے میں سوالات کرتے رہے۔ 3 دن کے سفر کے بعد یہ نوجوان رات 1 بجے تاشقند پہنچے تو تاشقند روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ صاف ستھری کھلی سڑکیں، ان کے ارد گرد درختوں اور گھاس و پھولوں کی بھرمار۔ راستے میں بھی سفر بڑا آرام دہ گزرا تھا، اور ٹرین کی ہم سفر عورتیں اور ڈبے کی گارڈ عورتیں بھی کافی مہربان تھیں، اور چائے، بسکٹ اور وافر مقدار میں کھانے پینے کی چیزیں دیتی رہیں، گویا کہ ہم مہمان تھے اور وہ سب میزبان۔ چند ماہ تاشقند میں رہنے کے بعد میرے تاثرات کیا بنے، وہ حاضر ہیں۔ تاشقند اب مزید تبدیل ہو گیا ہے، لیکن میں سڑکوں، محلوں اور یادگاروں کے نام وہی استعمال کروں گا جو کہ 1981 میں تھے۔ تو آئیے میرے ساتھ تاشقند کی سیر کیجیے، لیکن ذرا تاریخ میں پیچھے کی طرف۔ تاشقند کی ایک صاف ستھری کشادہ سڑک پر جب مرکزی لینن چوک کی طرف جائیں تو ہمارے الٹے ہاتھ مغلیہ طرز آرائش و زیبائش کا نمونہ کیفے شیری نظر آتا ہے۔ جب میں اس کیفے سے تھوڑا سا آگے قدم بڑھاتا ہوں تو دائیں ہاتھ ایک یادگار میرا راستہ روک لیتی ہے۔ میں رک جاتا ہوں اور یادگار کی طرف قدم بڑھاتا ہوں۔ یہ یادگار پتھر کی بنی ہوئی 3 مورتیوں پر مشتمل ہے، ایک عورت، ایک بچہ اور ایک مرد۔ یادگار کا نام جوان مردی ہے۔ یہ یادگار اس جوان مردی کی نشاندہی کرتی ہے جو کہ ازبک خاندان کے عورتوں، بچوں اور مردوں میں پائی جاتی ہے، جس کا مظاہرہ حب الوطنی کی عظیم جنگ کے دوران ہوا تھا، بلکہ اکتوبر انقلاب کا وقوع پذیر ہونا، پھر اس وقت کے انقلابیوں کی جان کی بازی لگانا اور انقلاب کی حفاظت کے لیے ازبک عوام، کسانوں اور غریبوں کی جوان مردی بھی اس یادگار سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ یادگار ربع صدی پہلے ہونے والے اس تباہ کن زلزلے کی یاد دلاتی ہے جس میں سارا تاشقند تباہ ہو گیا تھا، لیکن یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سوویت عوام نے جوان مردی سے اس زلزلے کی تباہی کا مقابلہ کیا۔ سرمے رنگ کی ان مورتیوں کے قدموں میں ایک کالا پتھر پڑا ہوا ہے جس میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں۔ پتھر پر 26 اپریل 1966 کی تاریخ درج ہے اور ایک گھڑی کی سوئیاں صبح سویرے کا وقت دکھا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ وقت تھا جب تاشقند میں ایک قیامت گزر گئی۔ لیکن قیامت یا قدرت وہاں فاتح ہوتی ہے جہاں انسان کمزور ہو جائے۔ ازبک دارالحکومت میں ایسا نہیں ہوا۔
سوویت یونین کی برادر قوموں کی مدد سے تاشکند پہلے سے بڑھ کر جدید انداز میں سامنے آیا۔ ماسکو، لیننگراڈ، کیف، بیلاروس اور کفکاز کی قوموں کے شہروں سے مزدور، انجینئر، مشینوں اور تعمیراتی سامان کے ساتھ دوڑے چلے آئے اور یوں تاشکند میں امدادی کام نپٹاتے ہی تعمیراتی سلسلے شروع ہو گئے۔ تاشکند میں دیکھتے ہی دیکھتے 3، 4، 5، 9 اور 12 منزلہ عمارتیں کھڑی ہو گئیں، کشادہ صاف ستھری سڑکیں اور جدید مارکیٹیں بن گئیں۔ شہر تاشکند میں وسطی ایشیا کی پہلی ولادیمیر ایلیچ لینن نامی یونیورسٹی بنائی گئی۔ کلچرل انقلاب سوویت یونین کی ہر ریاست کی طرح ازبکستان میں بھی پورے زور و شور سے رونما ہوا اور سوویت ریاست کی تمام طاقتیں عوام کی ناخواندگی دور کرنے پر صرف کی گئیں۔ ازبکستان جہاں ماڈرن اسکول کہیں نظر نہ آتا تھا، آج جہاں عوامی اسکولوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے، جہاں 2.5 لاکھ سے زیادہ اساتذہ مصروف عمل ہیں، جبکہ 1915 میں اس علاقے میں کل 145 پسماندہ اسکول تھے جن میں صرف 700 اساتذہ کام کرتے تھے۔